وعلى آله وصحبه الطاهرين المطهرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا برحمتك من النار ونجنا برحمتك من القرآن. حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شش جہاد بھی ہے. اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گناہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مقام والے، لامقام والے، حضور پر نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات، کم و بیش 1 سال کا مکمل عرصہ گزر گیا، نہ کوئی دین کا پیغام صحیح طور پر صحیح معنوں میں قوم تک پہنچانے کا کوئی عام موقع نصیب ہوا، اور ہماری قوم کو ہمیشہ کے لیے جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں انہیں اگر جینا ہے بغیر اپنے قائد، بغیر اپنے رہنما، بغیر اپنے علماء کے وہ شرعی روشنی میں جینے کے لیے علماء کی حمایت، علماء کی تعاون، علماء کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر عالم، اگر مولانا قوم کے درمیان سے اٹھا لیے جائیں پھر اس قوم کو کوئی بتانے والا نہ رہے گا کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، حلال و حرام میں تمیز کیسے کی جاتی ہے، پاک و ناپاک میں فرق کیا چیز ہے. دین اسلام کے تمام قانون کو پیش کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے، شوق دلانے کے لیے عالم کا قوم کے درمیان ہونا بہت ضروری ہے.
اور ساتھ میں اس عالم کا تبلیغ کرنا، تقریر کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا یہ بھی لازم ہے۔ اور یہ سلسلہ موقوف ہو جائے، رک جائے، بند ہو جائے تو پھر قوم دھیرے دھیرے دین کے احکامات کو فراموش کرنے لگتی ہے، بھولنے لگتی ہے۔ اب یہ آپ کو کھلی آزادی مل گئی ہے کہ آپ با جماعت جمعہ کی نماز ادا کریں، وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ، بغیر شرائط کے نہیں ہے۔ کچھ شرائط بھی ہیں کہ آپ آئیں تو گھر ہی سے وضو بنا کر آئیں، آپ راہ چلتے ہوئے آئیں تو ماسک لگا کر آئیں، آپ کے اندر خلا ہونا چاہیے جسے ڈسٹینس کہتے ہیں، اور ساری لوازمات کو آپ خیال رکھتے ہوئے آپ مسجد پہنچیں، نماز پڑھیں۔ یہ ہماری شریعت بھی اس سے پہلے کہہ رہی تھی، ہم بارہا اس کو جمعہ میں بیان بھی کر چکے کہ آپ گھر سے، میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا جو آدمی گھر سے وضو بنا کر چلتا ہے، جو بات قانونی طور پر دنیا کے حکمراں فیصلہ کرتے ہیں ڈنڈے کے زور پر آپ مان جاتے ہیں، اور جو بات منبر رسول پر ایک عالم دین، ایک امام آپ کو گائیڈ لائنس پیش کرتا ہے کہ ہمارے نبی کا یہ فرمان، اس پہ عمل کریں، اور اس پہ کاش آپ نے عمل کر لیا ہوتا آپ کو ثواب ملتا۔ اور جو کام آپ ڈنڈے کے سہارے کریں، قانون کے ڈر سے کریں، دنیا کی حکومت کے خوف سے کریں، اس پر ثواب کا کوئی گمان نہیں ہے۔ جب آپ کو نبی کی سنت، مصطفیٰ کی شریعت بتائی گئی کہ آپ حضور کی حدیث پاک پر عمل کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اس پر اگر عمل کر لیتے تو آپ کو ثواب بھی ملتا اور سنت پر عمل بھی ہو جاتا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس پر ہم اور آپ کو عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ رب تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بندوں کو آزمائیں گے۔ کیسے آزمائے گا رب تعالیٰ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر دے کر آزمائیں گے، خوف، والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے، اس کو بھوکا بھی رکھ کے اللہ آزمائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اس کے مال میں نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا، اے بندہ صبر کرتا یا نہیں کرتا۔ اولاد نافرمان ہو گئی، بھوک کی شکایت ہے، بھوک ہے، بھوکمری ہے، مالی پریشانی ہے، گھر میں اناج نہیں، کمانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں۔ آپ لاک ڈاؤن کا زمانہ یاد کریں کہ ساری چیزیں ہر ایک پر بیت گئی، خواہ امیر ہو چاہے غریب ہو، سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ مگر جب ہفتہ، 2 ہفتہ، 15 دن بڑی بھیڑ بھاڑ ہر مسجد میں رہی، نمازیوں کی تعداد بڑی جم کر تھی، پھر مہینہ لوگ سمجھے تھے یہ لاک ڈاؤن 1 مہینہ میں گزر جائے گا، اب یہ بھیڑ بھاڑ 1 مہینہ تک بڑی تیزی سے، جو بیچارے نہ آتے تھے وہ بھی آنے لگے، بڑی خوشی کی بات ہوئی۔ مگر جب یہ برسوں چلا لاک ڈاؤن، پھر نمازی دھیرے 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 اب گھروں میں حاشا کلّہ کوئی پڑھنے لگا۔ پہلے تو کرونا کے خوف سے سب پڑھنے لگے، پھر دھیرے دھیرے گھروں سے نماز پڑھنے بھی لوگ بند کر دیے۔ جب یہ خوف جتنا ہلکا ہوتا رہا، اس کا ڈر جتنا دل سے دور ہوتا رہا، اتنے لوگ پھر نماز چھوڑنے لگے، پھر قرآن کی تلاوت بھی گھر سے بند ہو گئی، پھر تسبیح و تحلیل بھی بند، پھر دعائے یونس پڑھنا بھی وہ موقوف ہو گیا۔ ساری چیزیں لوگوں میں دھیرے 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 جو خوف بدلتا گیا، جو خوف کی کیفیت بدلتی رہی، ڈر دل سے جاتا رہا،
پھر یہ دھیرے دھیرے لوگ عمل سے، دین کے عمل سے بھی لوگ دور ہو گئے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو بس تو ہم یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا، اللہ چیک کرے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب آپ امیہ کے یہاں غلام بن کر رہے، جب وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جس کے یہاں غلامی میں تھے وہ آپ کو بڑی تکلیف دیتا، بہت ہی اذیت دیتا، بہت مارتا، پھر بھی آپ کلمہ حق پڑھنا نہیں چھوڑتے۔ تو کسی نے کہا بلال اتنی تکلیف تمہیں امیہ دیتا ہے تو کیوں نہیں کلمہ پڑھنا بند کر دیتے؟ حضرت بلال کے ایمانی جملے سنیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب تم کوئی برتن خریدتے ہو کیا یوں ہی خرید لیتے ہو، اسے چیک نہیں کرتے؟ آج کا زمانہ یہ ایلومینیم کا زمانہ آ گیا، جب آج سے 30 سال پرانے دور پر جائیں تو گھر میں جب ہانڈی کے برتن ہوتے تھے، جب کوئی ہانڈی والا آتا بیچتا تو پہلے ہماری مائیں اس کو پٹک کے دیکھتی، ہاتھ مار کے دیکھتی اس کی آواز برابر آ رہی ہے، اس کی کھنک صحیح ہے یا یہ پھٹا ہوا اندر سے کہیں ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب تم کوئی برتن خریدتے ہو کیا اسے چیک کر کے خریدتے ہو، ہاتھ بجا کر دیکھتے ہو یا ایسے ہی خرید لیتے؟ میرا پروردگار بھی امیہ کے ہاں دے کر مجھے آزماتا ہے کہ بلال کا ایمان کھرا ہے یا کھوٹا ہے یا مکمل ہے، تو میں آزمائش میں کامیاب ہوں کہ میرے مصطفیٰ میرے اس عمل سے راضی ہیں۔ جب مصطفیٰ راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ جب ہماری آزمائش کا وقت ہو اس وقت صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، بہت صبر و تحمل سے اطمینان سے اس اوقات کو گزار لیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ زندگی کے وہ سنہرے واقعات کو آپ ذہن میں لائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت دولت مند تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کا ان پر اتنا بڑا کرم تھا کہ اولادیں کثیر تھیں، 100 سے زائد ان کو اولادیں تھیں، 7 بیویاں تھیں، اور زمین جائیداد کافی بہت، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، ساری چیزوں سے نوازا تھا، ہر عیش کی ہر ساری چیزیں تھیں۔ ایک وقت آیا ابلیس لعین نے کہا کہ اے پروردگار عالم، یہ جو ایوب ہے تیرا نبی پیغمبر ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، چلیں تو الحمدللہ، بیٹھیں تو الحمدللہ، سوئے تو الحمدللہ، سو کے اٹھیں تو الحمدللہ، ہر بات پر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ شیطان کو یہ مرچی لگی کہ اللہ کا نبی اٹھے تو الحمدللہ، بیٹھے تو الحمدللہ، سوئے تو الحمدللہ، ہر بات پر الحمدللہ، بولی سے پہلے الحمدللہ، بات ختم ہو الحمدللہ، ہر بات کو الحمدللہ کہتے تھے۔ شیطان کو یہ بہت کڑک لگی، اس نے کہا پروردگار یہ جو تیرا نبی بار بار الحمدللہ الحمدللہ کا رٹ لگائے نا، یہ تیری اتنی ساری انعامات ہیں، تو نے اتنی ساری چیزیں نواز دی ہیں، تیری نوازش و کرم کی انتہا نہیں ہے، اس لیے وہ ساری چیزیں پانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا ایوب ایسا نہیں ہے، وہ میری نعمت لے کر الحمدللہ کہتا، اگر میں چھین بھی لوں میرا ایوب پھر بھی الحمدللہ کہے گا۔ ایک وقت آیا بل ناگہانی آفت ایسی آئی، ساری اولادیں ایک وقت گھر کی ساری دیوار گر گئی، سارے بچے شہید ہو گئے۔ خبر آئی ہے تو ایوب علیہ السلام کے پاس، آپ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر جیسے نکلے آبادی میں گئے، لوگوں نے کہا حضور آپ کے بچے سارے رات میں شہید ہو گئے ہیں، رات ہی میں دیوار گر گئی۔ آپ نے کہا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ سارے لوگ دیکھے یہ اللہ کے نبی ہیں، 100 سے زائد اولاد ختم ہو گئے ایک رات میں، ایک کہتے الحمدللہ۔ کہا کہ حضور پھر آپ کے سارے جانور، اونٹ گھوڑے جتنے آپ کے تھے سب کچھ ختم ہو گئے، تو الحمدللہ، اللہ کے نبی ہیں، اولادیں ختم ہو گئیں، یہ گھر گر گئے، ساری چیزیں چلی، جانور ختم ہو گئے، الحمدللہ، خدا کا شکر ادا کیا۔
آپ کے پاس جتنی ساری چیزیں تھیں دھیرے 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 نکل گئی آپ کے ہاتھ سے. کہا الحمدللہ. جب بھی کوئی بات آتی حضور یہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہو گئی, الحمدللہ. پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی, آپ کے جسم میں ایسی چیزیں لاحق ہوئیں کہ آپ کے جسم کی حالت کو کیفیت بدلنے لگی. اس طرح بدلنے لگی کہ آپ آبادی میں رہنے کے ماحول میں, انسانوں کی ماحول میں رہنے کے آپ لوگوں نے سمجھا کہ آپ آبادی چھوڑ دیں, آپ گاؤں سے نکل کر مسجد میں پناہ گزین ہو گئے. پھر بھی لوگوں نے کہا حضور آپ مسجد سے نکلیں, آپ کے جسم کی تعفن ہمیں برداشت نہیں, آپ مسجد سے نکل جائیں. پھر آپ کو مسجد سے نکالا گیا. پھر آپ لوگوں کی اس آبادی سے نکل کر, لوگوں کی انسانوں کی آبادی سے نکل کر جنگل میں بسنے لگے. آپ کی 7 بیویاں 6 بیویاں آپ کی نکل گئیں, صرف سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کی پوتی جو آپ کے نکاح میں تھیں, وہ آپ کے ساتھ وفاداری کا رواداری کا سلسلہ جاری رکھی. پھر وہ دن آیا حضرت ایوب علیہ السلام, پھر وہ دن دیکھے کہ آپ زندگی کے اس مرحلے پہ آ گئے کہ آپ لیٹے تو لیٹے تھے, بیٹھے تو بیٹھے ہیں, آپ کو کوئی اٹھائے تو آپ اٹھیں. زندگی کے ایسے لمحات آپ پر آ گئے, ہر لمحہ کہتے الحمدللہ ابھی میری سانسیں چل رہی ہیں. آپ کی شریک حیات کہتی ہے حضور اتنی تکلیف ہے, اتنی, رب سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صحت دے دے. کہ یہ پروردگار عالم کی مرضی ہے, رب چاہے تو مجھے لمحے بھر میں شفا دے دے, اچھا کر دے, مگر خدا کا شکر ہے ابھی ایوب زندہ ہے الحمدللہ. ہمیشہ وہ کہتے تھے الحمدللہ. ان کی شریک حیات جاتی, وہ نیک پاکیزہ خاتون تھیں, چلی جاتی گاؤں دیہات میں, چلی جاتی کچھ کام کرتی, پھر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد ان سے جو ملتا معاوضہ الاتی, پوچھتے شوہر نامدار پوچھتے تو ایوب پوچھتے میری شریک حیات یہ حرام کا مال تو نہیں ہے, یہ حلال ہے, کیونکہ نبیوں کے لیے حلال کا لفظ آیا اور طیب آیا کہ 2 چیز آپ کھائیں, ایک حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو, یعنی پاکیزہ بھی ہو, سامان حلال بھی ہو اور پاکیزہ چیز ہو, تب اسے نبی کھائیں. آپ پوچھتے یہ حلال ہے نہ ہاں, پاکیزہ ہے طیب ہے نہ ہاں, پھر آپ اسے کھاتے. ایک دن شیطان نے کہا حضرت ابن السلام کی شریک حیات سے اپنے شوہر سے کہو میں بڑا حکیم ہوں, وہ مجھے صرف ایک لفظ کہہ دے, کہتے تم ہی ہو جو مجھے ٹھیک کر دو گے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا. اتنا تمہارے شوہر کہہ دیں کہ تم ہو جو مجھے ٹھیک کر سکو گے, کوئی تمہارے سوا مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا, اتنا کہہ. یہ ان کی شریک حیات کہیں ٹھیک ہے میں اپنے سرتاج سے بات کر کے آؤں گی. پھر وہ گھر گئیں, اپنے شوہر کے پاس گئیں, حضرت ایوب کے پاس آتی ہیں, کہتی ہیں میرے سرتاج میں نے ایک عجیب قسم کے آدمی سے ملاقات کی, علاقے میں بڑا وہ حکیم ہے, اس کے نام ہیں, اس کے چرچے ہیں, جو اس سے دوائی لیتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے. حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو لے آؤں آپ کے علاج کے لیے. نہ اس نے کچھ شرط رکھی ہے, نہ شرط یہ ہے کہ آپ اتنا کہہ دیں کہ تم ہی ہو جو مجھے ٹھیک کر سکتے ہو, تمہارے علاوہ مجھے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. کہا میری شریک حیات تم نے کوئی وعدہ بھی لیا؟ نہ میں وعدہ تو کی, آپ سے بات کر کے جاؤں گا, اس کو بلا لوں گی. اگر میں شفا پا لیا, ٹھیک ہو گیا, ایوب تمہیں 100 کوڑے مارے گا. وہ جانتی ہو کون تھا وہ؟ نہ کون تھا, نہ وہ شیطان مردود تھا جو تمہارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایوب اس وقت بالکل اتنے کمزور تھے, آپ کو چاہیے تھا اپنی شریک حیات سے صلح کر لیتے, خاموشی اختیار کرتے. اس وقت آپ جھڑک کر بیٹھ گئے. کیا تم نے جا کر شیطان سے معاہدہ کر لیا, وعدہ کر لیا اس سے, میرے علاج کے لیے شیطان سے قریب ہو گئی؟ نہیں, ایوب ابھی زندہ ہے, ابھی رب کی مرضی ہے, میں ابھی سلامت ہوں. جب تک جس میں جان ہے مجھے شیطان کی کوئی جڑی بوٹی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور سوائے خدا کی مرضی کے. اللہ چاہے تو ایوب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ نہ چاہے تو ایوب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. کہ اللہ کی مرضی پر ہے. الحمدللہ میں ابھی زندہ ہوں, صحیح سلامت ہوں. اتنا کہہ کر اپنی شریک حیات کو تسلی دی, اطمینان رکھو. پھر اب وہ گھر سے باہر اپنے شوہر سے باہر دور گئیں. ادھر رب کی مرضی ہوئی, مغرب کا وقت تھا, حکم خدا کا ہوا اے ایوب بہت دن ہو گئے, میں نے بہت تمہارے آزمایا, تمہارے موڑ پر امتحان میں کامیاب ہوئے, صبر و شکر کا پیمانہ اب بہت دور ہو گیا. اب ایوب تمہارے سامنے نہر جاری ہے, ایک تالاب ہے, ایک پانی چشمہ جاری ہے, اس میں تم غسل کر لو. ایوب گئے, اس میں جائے صحیح غسل کیا کرتے ہیں.
غسل کرے ڈبکی جیسے اٹھاتے ہیں لے کر باہر آتے ہیں، پورا وجود پھر نوجوان جیسا ہو جاتا ہے، بڑے حساس پسند نوجوان ہو جاتے ہیں، بڑے خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ہو جاتے ہیں، پھر 18 سال کی عمر کے جیسے نوجوان ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ خوبصورت چہرہ پھر زمین پہ آپ آتے ہیں، اپنی جگہ لیتے ہیں، ان کی شریک حیات پلٹ کر آتی ہیں، دیکھتی ہیں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، میرے سرتاج کہاں گئے؟ میں تو جس شوہر کو چھوڑ کر گئی تھی وہ تو کمزور تھے، وہ بڑے ضعیف تھے، اور وہ کہاں گئے؟ اب یہ پردے میں آنے لگی تو ایوب نے آواز دی، میری شریک حیات گھبراؤ مت، میں ہی تمہارا شوہر ہوں، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا پیغمبر ایوب ہوں۔ وہ آتی ہیں، کہا یہ کیسے ہوا؟ ایوب اس وقت اتنے کمزوری میں تھے، شکرانے کے طور پر آپ چاہیں کہ میں نماز پڑھوں، آپ نے نیت کی، 2 رکعت نماز پڑھی، تیسری رکعت کے لیے اٹھے، پھر تیسری رکعت میں جب سجدے میں گئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب آپ تیسری رکعت سے چوتھی رکعت کی طرف اٹھنے لگے تو آپ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں، آپ وہیں بیٹھ کر گئے۔ آواز آئی میرے ایوب وہیں پہ سلام پھیر دو، 3 پڑھے وہ 4 کی چاہت ہے، تمہیں 3 نہیں 4 کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس 3 رکعت کو مغرب کی نماز میں آج ہم امت مسلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ایوب نے بہت پہلے شکران نعمت پر پڑھا تھا، ان کو صحت ملی تھی، تندرستی ملی تھی، وہ مغرب کی نماز 3-4 پڑھے چاہتے تھے، 3 پڑھ لیے، حکم خدا کا ہوا ایوب تم 3 ہی پہ سلام پھیر دو، 4 کی چاہت ہے تو 4 کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ایوب اللہ تعالیٰ نے، تمہارے پروردگار نے تمہارے تمام تر چیزوں کو پھر سے دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ اب انہوں نے شکر کتنا کیا، ساری مصیبتیں بلائیں آپ کے سر پر آ کر چلی گئیں، الحمدللہ کہنا نہ چھوڑا۔ حضرات، ہمیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے بہت ساری چیزیں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے ایسے وعدے نصیحت کر گئے تھے کہ فلاں عالم میں اگر انتقال کر جاؤں فلاں عالم میرا جنازہ پڑھائیں گے، میں انتقال کر جاؤں مجھے فلاں قبرستان میں لے کے دفنانا۔ ایسی وصیتیں باقاعدہ تحریری طور پر تھیں، لکھت روپ میں بات ہو چکی تھی اولادوں سے۔ ایسی باتیں تھیں کہ کچھ لوگ ایسے میرے کانوں سے ان کی بات ہوئی کہ وہ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اتنا مشہور تھا کہ وہ انتقال کریں گے تو فلاں قبرستان میں دفن ہی ہوں گے، ان کی جگہ پہچان رکھی گئی ہے، اسی جگہ میں فلاں صاحب آ کے دفن ہوں گے۔ مگر وقت ایسا آیا، وہ کرونا کی مہاماری کے چپیٹ میں، اس زمانے میں وہ بندہ آ گیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ کرونا مریض ہے، ان کی جنازے کی نماز تو پڑھی نہ گئی اور جگہ میں کیا دفن ہوگا بندہ۔ وہ ساری وصیتیں نصیحتیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ مرضی مولا ازہما اولا، وہ ہوا جو آدمی کبھی سنا نہ تھا، نہ کفن ملا، نہ جنازے کی نماز، نہ وہ عالم کی زیارت، نہ وہ عالم کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا، کوئی نہیں۔ بس ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ مریض ہے اس کا، بس اس کو اٹھایا لے کے دفنا دیا، اور کہاں دفنایا، اس کو دفنایا کسی اور کو دفنایا وہ بھی پتہ نہیں، اپنا گیا کہ دوسرا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کے درمیان سے ہو کر گزری، پھر بھی ہماری قوم کا نوجوان، ہمارے قوم کا ادھر، ہماری قوم کا پورا بوڑھا ضعیف، کیا وہ سدھرا؟ یہ ساری چیز ہمارے نظروں کے سامنے سے گزری۔ پچھلے دور میں ہیضہ ڈائریا پھیلتا تھا، لوگ ہفتوں مہینوں پریشان رہتے تھے، وہ زمانہ تو ہم نے نہیں دیکھا، مگر آج کے دور میں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے جو بلائیں سال بھر چلی، اس کا چکر چلا، ہر کوئی پسا، کیا کوئی سدھرنے کا نام لیا؟ نہیں۔ میرے عزیز، آپ دیکھیں یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں جو آپ کریں گے اس کا جزا آپ کو آخرت میں ملے گا۔ آپ جو کچھ کریں گے، اچھا کریں گے تو آپ کو یہاں اچھا ملے گا، آخرت میں بھی آپ کا اچھا ہوگا، برا کریں گے تو آپ کا یہاں بھی برا ہوگا، آخرت میں بھی برا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے آپ توبہ استغفار پڑھتے رہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو بندے مومن ہر عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن کے گناہ کو معاف کر دیتا، اور اس دن اس نے جو بھی غلطی انجام میں کر دیا ہے، بھولے سے کر بیٹھا ہے،
اللہ تعالیٰ اس غلطی کی عوض میں اس کے برابر اس کو نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے، کتنا رحمان رب ہے کہ وہ بندے کے خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کے عوض میں اس کو نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ مگر سچے دل سے توبہ تو ہونی چاہیے۔ انسان کی زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں، ہم بڑے نہیں ہوتے، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کہنے کو ہے کہ ہماری عمر تھی 10 سال، آج ہم 30 سال کے ہو گئے، یہ کہنے کو ہے، مگر صرف لگتا ہے جملے میں ہم بڑے ہو گئے۔ بڑے میں کچھ نہیں ہے، ہم دھیرے دھیرے اپنے موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو ہم بڑھتے جائیں گے، اب ہم آج ہمارے داڑھی کے بال پورے کالے ہیں، سر کے بال بھی کالے، کوئی موت کے آثار ظاہر نہیں ہیں، مگر پھر بھی یہ ہے تو ہے کہ کنفرم ہے، چہرے کے داڑھی کے بال سفید ہوں نہ ہوں، سر کے بال پورے کالے ہوں، سفید ہوں نہ ہوں، مگر موت کا فرشتہ کبھی بھی بغیر انٹری کے، بغیر اعلان کے آ سکتا ہے۔ جب ہمیں اس بات کا کامل یقین ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے، مجمع میں ایک شخص بیٹھا تھا، موت کا بیان کر رہے تھے کہ آخرت میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور آپ کے داڑھی کے بال ایک بال سفید ہو چکا ہے، ایک بال آپ کے داڑھی کے سفید ہو چکے ہیں۔ جیسے اس نے کہا، حضرت عمر نے کہا قریب آؤ، کیا نام تمہارا؟ اس سے نام پوچھا، کہا جب تک تم یہاں ہو، اس میرے حکومت میں ہو، تمہیں عشر ملے گا، یعنی تمہیں وظیفہ ملے گا، مانا تنخواہ ملے گی، مجھے موت کی یاد دلا دیا کرو۔ حضرت عمر کے 2-3 داڑھی کے اور بال سفید ہو گئے، حضرت عمر نے ان کا عشر وظیفہ دینا بند کر دیا۔ جب وہ آئے ایک دن کا، حضرت آپ نے مجھے ماہانہ وظیفہ دیتے رہے، پھر آج میں وظیفہ پایا نہیں، تنخواہ مجھے ملا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا سنو، میرے داڑھی کے بال سب کالے تھے، ایک بال وہ ہلکا پھلکا سفید ہوا تھا، تم نے اطلاع کیا، وارننگ آ گئی ہے، گھنٹی بجنے لگی ہے، تم مجھے موت کا خوف دلاتے رہے روزانہ، عمر تمہاری داڑھی کے بال ایک سفید ہو چکے ہیں، مجھے موت کا خوف رہا۔ جب 2-4-5 اور سفید ہو گئے، اب تمہیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود داڑھی کے بال روزانہ وارننگ دیتے رہتے ہیں، عمر تمہاری موت کے وقت قریب ہے، اب تم بہت جلدی جانے والے ہو۔ جب میری داڑھی کے خود بال یہ وارننگ مجھے روزانہ آگاہ کر رہے ہیں، پھر میں تمہیں روزانہ وظیفہ کیوں دوں؟ میرے ہی داڑھی کے بال ہی سفید ہیں، یہی کافی ہے میرے لیے۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ جسم اگر بہت تندرست و توانا ہے تو بھی خدا کا شکر ادا کرے، اگر کمزور ہے تو بھی خدا کا شکر ادا کرے۔ خدا جس حال میں بندے کو رکھا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہیں، ہمیشہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہیں، اور ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں میں ہوں، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ بات کریں، سوئے تو الحمدللہ کھائیں، تو ایک عادت بنا لیں، ایک عادت سی بنا لیں کہ الحمدللہ ہمیشہ کہتے رہیں، چلے تو الحمدللہ، بیٹھے تو الحمدللہ، خدا کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ جب خدا کا شکر ادا کرتا رہے گا بندہ، اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تک میرا بندہ شکر ادا کرتا رہے گا، میرا شکریہ ادا کرتا رہے گا، اس کی نعمتوں میں اور بڑھاتا رہوں گا، اس کو اور نعمت دیتا رہوں گا۔ جب خدا نے ہمیں یہ خود کہا کہ میرا شکر ادا کرتے رہو، میں اپنی نعمت تمہیں دیتا رہوں گا، اللہ کی نعمت حاصل کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، اوقات ملے تو مصطفیٰ پہ، اپنے نبی پہ درود پڑھتے رہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں، رات چلیں تو استغفراللہ استغفراللہ پڑھتے رہیں۔ یہ دور ایسا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہیں ہو جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں سے آدمی ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ رات چلیں تو استغفراللہ پڑھتے رہیں، مصطفیٰ پہ، اپنے نبی پہ درود پڑھتے رہیں، نگاہیں نیچی کر کے چلیں، آپ ہمیشہ کے لیے شریعت کے پابند رہیں، اپنے آپ کو نبی کے قانون کے حوالے کر دیں، شریعت کے حوالے کر دیں کہ میرا کوئی نہیں مطلب نہیں ہے، جو نبی کا پیغام ہے، جو شریعت کا قانون ہے، اس پہ میں عمل کروں گا۔ حضرات تبھی ہمیں زندگی میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، ورنہ پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا،
بس 2 منٹ کی گفتگو آپ سنیں. ایک بادشاہ تھا جو اس نے اعلان کیا کہ پورے ملک میں سب سے بڑا بیوقوف کون ہے، اس کا انٹرویو جائے، اس کو آگاہ کیا جائے. پورے ملک میں بات جو ہے اعلان کیا گیا. سب تمام بیوقوف کو بادشاہ نے اکٹھا لائن لگا کے چیک کیا. تو بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑا کہ یہی سب سے بڑا بیوقوف ہے، بیوقوف اعظم، اسٹار بیوقوف یہ ہے. اس کو لگا دیا. اس کو کہا کہ جب تک یہ زندہ ہے اس کو تنخواہ دی جائے گی بادشاہ کے خزانے سے. ایک دن وہ بڑا بیوقوف تھا، مشہور زمانہ بیوقوف تھا. بادشاہ ڈگری دے دیا، سند دے دیا، اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا تھا بادشاہ کے دربار سے، یہ بڑا بیوقوف ہے. وہ گزر رہا تھا. لوگوں نے کہا رے بیوقوف کہاں جا رہا ہے، بادشاہ بڑا بیمار ہے، اب وہ دنیا سے جانے والا ہے. یہ بیوقوف کہا کہ چلو میں بھی، جب کہاں جا رہا ہے، نہ جانے والا ہے، اب یہ بھی آ گیا بیوقوف سے ملنے کے لیے. جب بادشاہ خوش ہوا، پہلے زمانے میں جب بادشاہ خوش ہوتے تھے تو ہیرا موتی بہت ساری چیزیں ایسے دے دیا کرتے تھے گفٹ کے طور پر. تو بادشاہ کے گلے میں ہیرے کا مالا تھا. تو ہیرے کا مالا جب بادشاہ بیوقوف کو خوش ہوا، بیوقوف سے خوش ہوا تھا اس وقت، تو ہیرے کا مالا اس کے گلے میں ڈال دیا تھا. وہ بیوقوف ہیرے کا مالا پہن کر گھوم رہا تھا. جب یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ جا رہا ہے، یہ اسی مالے کو پہن کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد بادشاہ کے سرانے بیٹھ گیا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو واپس ہی ہے، آئیں گے بھی؟ کہا کیا کہتے ہو، جہاں جا رہا ہوں وہاں سے واپس آنے کا نہیں ہے. نہ پھر جہاں جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ یہاں ہیں، بہت عالیشان بلڈنگ ہے، غلام ہیں، خادم ہیں، کنیز ہیں، پانی پلانے کے آدمی ہیں، پانی لینے کے لیے پانی ہے، چائے پلانے کے لیے آدمی ہیں، ساری چیزوں کے لیے آدمی ہیں. آپ نے جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی اچھا مکان بنا لیا، وہاں بھی غلام رکھے ہیں، وہاں بھی خادم ہیں، وہاں بھی نوکر ہیں. افسوس وہاں کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. کہا بیوقوف میں نہیں، سب سے بڑا بیوقوف تو ہے. جہاں جا رہا ہے وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ مالا میں نہیں پہنتا، تو پہن. بادشاہ کو مالا پہنا دیا. اس سے بہت ساری نصیحتیں ہمیں حاصل ہوئیں، اس سے بہت ساری نصیحتیں ہمیں حاصل ہوئیں. ہم بادشاہ کی طرح بیوقوف نہ بنیں کہ دنیا میں رہیں بس دنیا ہی کا سوچیں. بادشاہ کی طرح بیوقوف نہ بنو میرے عزیز، میرے پیارے. اب اس غلام کے اس بیوقوف کی طرح زندگی گزارو کہ وہ دنیا میں تھا اور آخرت کو سوچ رہا تھا کہ میں بڑا بیوقوف نہیں، بادشاہ تو غافل ہے، تو خدا کو بھول بیٹھا. اب آخرت سنبھال لے، یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں میں شاد و آباد رکھے. آپ نماز پڑھنے آئیں تو تھوڑا سسٹم سے آئیں، اور آزادی ملی ہے تو اس کا تھوڑا اچھا استعمال کریں، ہے نا. اور نماز پڑھیں تو اگر نماز کے بعد اگر جو حضرات سنت یہاں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، باقی حضرات گھر جائیں تو گھر میں سنت پڑھ لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ گھر میں جائیں پھر وہی افراتفری گھر کے کاموں میں الجھ جائیں. میرے عزیز میرے پیارے، اگر آپ گھر جا رہے ہیں تو بھی گھر میں سنت نماز پڑھ لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ اپنے کام میں لگ جائیں. جن کو سنت پڑھنی ہو پڑھ لیں کہ 10 سے جو ہے خطبہ ہوگی.